اسی طرح جب ویژن 2025 ہم نے شروع کیا تو اس کے تحت بھی پورے ملک کے اندر انسانی وسائل کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ تعلیم کو ایک ترجیح کے طور پہ اختیار کیا گیا۔ صرف نارووال میں ہی یونیورسٹیاں نہیں بنائیں بلکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جا کر نوشکی کے اندر کیمپس کا افتتاح کیا، پشین کے اندر کیمپس کا افتتاح کیا، خزدار کے اندر کیمپس کا افتتاح کیا، وڈ کے اندر بلوچستان میں کیمپس کا افتتاح کیا، گوادر میں جا کے کیمپس کا افتتاح کیا، تربت کے اندر یونیورسٹی قائم کی، فاٹا کی یونیورسٹی قائم کی۔ اسی طرح پورے ملک کے اندر خیبر پختونخوا میں، سندھ میں چپے چپے پر ہم نے نئے کیمپسز قائم کیے، جن کے نتیجے میں آج ہزاروں کی تعداد میں غریب گھرانوں کے بچوں اور بچیوں کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ جڑ کر اپنے خوابوں کی تعمیر حاصل کر سکیں اور خود کے لیے اور ملک کے لیے ایک کارآمد سرمایہ جو تعلیم کا یا ایک تعلیم کی طاقت کو وہ حاصل کر سکیں۔ میں آج بھی وہ نہیں بھولتا منظر کہ جب میں پشین میں گیا اور وہاں پر کیمپس میں ایک بچی سے میں نے سوال پوچھا کہ آپ کو یہ یونیورسٹی نے کیسی تعلیم دی ہے، آپ مطمئن ہیں؟ تو اس بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں تھوڑا گھبرا گیا کہ یہ شاید میں نے کوئی غلط کیا سوال پوچھ کے۔ تو وہ کہنے لگی سر یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ میں نے 3 سال پہلے غالباً FSC پاس کی تھی اور میرے والدین نے مجھے اجازت نہیں دی تھی کہ میں کوئٹہ میں جا کر یونیورسٹی میں داخل ہو سکوں۔ ہمارا ایک کنزرویٹو علاقہ اور ماحول ہے تو مجھے گھر سے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنے کی سہولت نہیں تھی۔ تو میرا یہ خواب میں نے سوچا کہ دفن ہو گیا کہ میں کبھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکوں گی۔ تو اس کیمپس کے کھلنے سے میرا وہ دفن ہوا جو خواب ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور میں آج تعلیم حاصل کر رہی ہوں، تو یہ میری خوشی کے آنسو ہیں۔ تو آئی واز کوائٹ اوور-ویلمڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹی وی پر اکثر ہمارے سقراط اور بکرات بیٹھ کے جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ یونیورسٹیاں جو ہے ہمیں اور نہیں کھولنی چاہیے اور یہ کیمپس جو ہیں بند کر دینے چاہیے اور صرف لاہور، کراچی، پشاور کے بڑے بڑے شہروں میں کیمپسز ہونے چاہیے، تو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے ہیرے ہیں ان پسماندہ علاقوں میں۔ اگر ان کو ہم ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں دیں گے تو وہ بن کھلے ہی مرجھا جائیں گے۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ کسی بھی معاشرے کو اگر ترقی دینی ہے تو اس کے پسماندہ طبقوں کو، لوور مڈل کلاس کو، ورٹیکل سوشل موبلٹی کے تعلیم کے لیڈر اگر فراہم کر دیے جائیں تو یہ طبقے جب اوپر جاتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ پورے معاشرے کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ چونکہ ایلیٹ اور اشرافیہ کے جو بچے ہیں وہ مراد یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کوئی ارج نہیں ہوتی کہ ہم نے زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، ان کو ہر چیز دستیاب ہوتی ہے۔ یہ نیچے سے اٹھنے والوں کے اندر ارج ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی زندگی میں بڑا کام کر کے خود کو منوانا ہے، اور ان کی یہ ارج ان کو ایک جد و جہد کی طرف کمپیل کرتی ہے، اور وہ جد و جہد نئے انوویشنز، آئیڈیاز پیدا کرتی ہے اور وہ معاشرے کو اوپر لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔